الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد رسولہ النبی الکریم الامین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ وحدہ لا شریک کا کروڑہ احسان ہے جس کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کی خیرات سے اور حضور شہنشاہ بغداد کے نظر کرم سے ہم حضور شہنشاہ بغداد کے مہینے کے پہلے جمعہ میں اللہ کے پاک گھر میں حاضر ہو کر اپنے اور اپنے آباء و اجداد کی گناہوں کی تلافی کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ مالک سب کی مغفرت فرمائے اور مالک حضور شہنشاہ بغداد کا صدقہ مالک سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ہارون بھائی ماشاءاللہ تھوڑا سا اس کا والیوم تیز کر دیں جی۔ آپ کے سامنے سورہ یونس کی آیت نمبر 57 میں نے تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے یا ایہا الناس، مطلقاً ارشاد فرمایا ہے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، فرمایا بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے۔ کیا آ گئی ہے؟ نصیحت آ گئی ہے۔ اور آگے فرمایا وشفاء لما فی الصدور، اور فرمایا یہ جو نصیحت ہے یہ شفا ہے ان بیماریوں کی جو سینوں کے اندر چھپی ہوئی ہیں۔ جو بیماریاں، آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ سب سے پہلے ایک خیال پیدا ہوتا ہے، ایک غلط خیال بولیے پیدا ہوتا ہے۔ اگر بندہ اس خیال کو جھٹک دے، رد کر دے، تو وہ خیال، گندا خیال وہیں ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کے کپڑے کو تیزاب لگ جائے، آپ اس تیزاب کو فوراً صاف کر دیں تو اس کا حل ہے، اور اگر وہ چند لمحے بھی گزر جائیں تو وہ سب سے پہلے آپ کے اس کپڑے کا رنگ بدلے گا، پھر اس میں سوراخ کرے گا۔ نتیجتاً یہ ہوا کہ اگر آپ کے جسم تک پہنچے گا تو صرف کپڑے نہیں جلیں گے بلکہ آپ کا بدن بھی جلا دے گا۔ گندا خیال بھی تیزاب سے بھی گندا ہوتا ہے۔ اس کی ابتدا گندے خیال سے ہوتی ہے۔ وہ گندا خیال آپ جھٹک دیں تو اس کا فائدہ ہے، وہ چند دن گزر جائیں تو راسخ ہو جاتا ہے، راسخ ہو جائے تو وہی گندا خیال عقیدہ بن جاتا ہے، وہ جب عقیدہ بن جائے تو پھر مسلک بن جاتا ہے، مسلک بن جائے تو بندہ جماعت سے نکل جاتا ہے، جماعت سے نکل جائے تو اللہ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان بے لگام ہو جاتا ہے، اسے نہ دین کی پرواہ ہوتی ہے نہ اسے قرآن کی پرواہ ہوتی ہے، اسے پرواہ ہوتی ہے تو اپنے اس مسلک کی جس کے میں اس کے ہم ذہن لوگ رہتے ہیں۔ وہ اپنے خلاف ایک ذرہ برابر بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اختلاف کرے گا
اختلاف کو کفر تک لے کے جائے گا وہ بندہ جس کے گندے خیال عقیدہ کی بنیاد، عقیدہ کی روح اختیار کر چکے ہوتے ہیں۔ اب یہ خیال ہی تھا نا کہ محرم میں غم نہ مناؤ، شروع میں اگر جھٹک دیا جاتا اور پیچھے مڑ کے دیکھا جاتا کہ جو ہم سے پہلے اچھے مسلمان تھے وہ کیا غم حسین مناتے تھے؟ اگر پیچھے مڑ کے دیکھیں اور آپ سے اچھے مسلمان پیچھے غم حسین مناتے ہوں، شیعہ سنی کی تمیز کیے بغیر، حسین پہ اجارہ نہیں، نہ کسی شیعہ کا نہ کسی سنی کا۔ یہاں تو ہندو نے کہہ دیا کہ صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ اس نے کہا تم کیا سمجھتے ہو مصطفیٰ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت بن کے آئے؟ کہا نہیں، کائنات میں تو ہم بھی تو شامل ہیں۔ وہ ہندو کہہ رہا تھا، اس نے کہا صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں، کوئی تمہاری اجارہ داری ہے مصطفیٰ پر؟ اس لیے گندا خیال آ گیا کہ مصطفیٰ کا آمد کا جشن نہ منایا جائے۔ اس کو اگر شروع میں جھٹک دیا جاتا تو یہ عقیدہ نہ بنتا، عقیدہ بنا تو مسلک الگ بن گیا، وہ لوگ ہی الگ ہو گئے۔ انہوں نے کہا نہیں تمہارے ساتھ اس لیے نہیں ہم چلتے، تم تو آمد کا جشن مناتے ہو۔ آپ ان سے کوئی بندہ عقل مند بیٹھ کے صرف اتنی بات ہی پوچھ لیتا، منانے پہ تمہیں اعتراض کیا ہے؟ غم منانے پہ تمہیں اعتراض کیا ہے؟ خوشیاں منانے پہ تمہیں اعتراض کس بات کا ہے؟ تم نے بہت سارے کام جو بعد میں شروع کیے، حضور کے زمانہ میں تراویح نہیں تھی، بعد میں ہوئی ہے۔ جمعے کی اذان حضور کے زمانے میں 2 نہیں تھی، 1 تھی، بعد میں ہوئی ہے۔ 2 اذانوں سے اگر ہماری مسلمانیوں پہ فرق نہیں پڑتا تو حضور کی آمد کی 4 جھنڈیاں لگا لی تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ نواسہ رسول کے غم میں اگر بیٹھ کر 2 آنسو بہا لیے تو اس میں سے کیا تکلیف ہو جائے گی؟ اس کو فوری طور پہ اس کا تدارک ہونا چاہیے تھا، جو نہیں ہو سکا۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ آج امت نہیں رہی، مسلک بن گئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا ایک تو یہ قرآن نصیحت ہے۔ کیا ہے؟ آپ سارے بولو جی، قرآن نصیحت ہے۔ اور فرمایا یہ صرف نصیحت نہیں، فرمایا یہ شفا ہے ان بیماریوں کی جو سینے کے اندر نا پیوست ہو گئی ہیں، نکلتی نہیں، اب دل کا کینسر بن گئی ہیں۔ آگے فرمایا پھر صرف اس کو شفا ہی نہ سمجھ لینا، وہدم، یہ ہدایت بھی ہے، یہ ہدایت بھی ہے، ورحمہ، اور یہ رحمت بھی ہے۔ مجھے دیکھیے جی کیا رحمت ہے؟ قرآن رحمت ہے۔ کن کے لیے؟ للمؤمنین، صرف مسلمانوں کے لیے۔ کن کے لیے؟ صرف مسلمانوں کے لیے۔ قرآن نے کہا للمؤمنین، صرف مومنین کے لیے رحمت ہے۔ جو صاحب ایمان نہ ہو وہ اس کی رحمت سے فائدہ اٹھا نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ جو سب کچھ میں تمہیں عطا کر رہا ہوں یہ تمہاری کوئی اپنی قابلیت کی وجہ سے ہے۔ فرمایا نہیں، محبوب ان سے کہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ، یہ تو اللہ کا تم پر فضل ہو گیا ہے، اور یہ وبرحمتہ ہی اس کی رحمت ہو گئی ہے جو اللہ نے اسی قرآن کو ہدایت بھی بنا دیا۔ ہوتا پتہ ہے کیا ہے؟ انسان کی بنائی ہوئی دوائی ایک مرض میں فائدہ دیتی ہے تو ریئیکشن کر کے کسی دوسری بیماری کو پیدا بھی کر رہی ہوتی ہے۔ آپ کا ایلوپیتھک جو آپ کیپسول وغیرہ کھاتے ہو نا، جتنے بھی، اب بعد میں پرچہ یہ نہ ہو جائے کہ فاروقی صاحب ایلوپیتھک کے خلاف ہو گئے ہیں، نہیں ہوتا انشاءاللہ۔ ایلوپیتھک کا جو آپ کھاتے ہو، جو طریقہ علاج ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے بھائی کہ یہ طریقہ علاج کوئی اتھینٹک نہیں ہے اور دیر پا بھی نہیں ہے۔ یہ وقتی طور پہ، آپ کو اگلی بات بھی بتا دوں اب چونکہ یہ موضوع یہ چھڑ گیا ہے، یہ بیماری کو ختم نہیں کرتا، بیماری کے اثر کو دباتا ہے۔ آپ انجیکشن لگواتے ہو، بیماری ختم نہیں ہوتی، بیماری کا اثر تھوڑی دیر کے لیے دب جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ کہیں اور سے پورے زور کے ساتھ نکلتا ہے۔
جب ایلوپیتھک نہیں تھا تب لوگوں کی عمریں بھی زیادہ تھی. اب آپ کی دوائیاں جو آپ کھاتے ہو یہ اور کچھ نہ کریں تو معدے کو تو خراب کریں گی نا. معدہ خراب ہوگا تو 1000 بیماریوں کا باعث بنے گا. اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا یہ جو میں نے نصیحت بنائی ہے یہ صرف نصیحت، اس کو یوں نہ سمجھ لینا کہ یہ نصیحت صرف تعویذ لکھنے تک ہے. اس سے نصیحت لینی ہے. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ہر کام دنیا کا کیا، نصیحت نہیں لی. قبلہ شاہ صاحب ہم نے شنیل کے غلافوں میں چھپا کے رکھا. چھوٹے سائز کا قرآن پاک، مجھے کئی بار کہتے ہیں فاروقی صاحب تسی بڑی دور دور تک جانتے ہو، چھوٹا قرآن پاک لے آ کے دیو بالکل اتنا. میں کہ جی خیر ہے، آخر جی گڈی چ لٹکانا ہے. کیا گاڑی میں لٹکانا ہے؟ کیوں جی؟ حفاظت کے لیے. میں نے کہا گاڑی میں لٹکا ہو تو حفاظت ہوتی ہے، سینے کے اندر اس کا علم ہو تو حفاظت نہیں ہوتی. کیسا کمال کا علم رکھتے ہیں یہ لوگ ہمارے بھائی بھی نا، وہ لائیں تاکہ گاڑی میں وہ لٹکا ہوا ہو، گاڑی کی حفاظت رہے. میں کہا میرا چند پڑھ کے فائدہ نہ لو تو پاویں 5 لٹکا لو، اس کو پڑھ کے فائدہ نہ لے تو. اور نصیحت سب سے مشکل کام ہے، ورنہ گھر میں کبھی کر کے دیکھ لیں، نصیحت کی بات کر لیں. جن کے لیے دن رات مر رہے ہوتے نصیحت کا ایک جملہ بولیں، سمجھ آ جائے گی آپ کی نصیحت کا ان پہ اثر کیا ہے، اور پھر ان کے اثرات آپ تک کیسے پہنچتے ہیں. آپ نے اگر یہ پھر آپ کہتے پھریں گے میری توبہ کی بھی توبہ جو میں آئندہ توبہ کروں. کبھی گھر والی کو نصیحت کر کے دیکھ لیں. اب آپ دیکھیں جو آپ کے نکاح میں ہے، جو آپ کی اولاد ہے، اس کو نصیحت کی بات کر کے دیکھ لیں تو منہ پھول جاتے ہیں. 1000 سلام مصطفیٰ کو جس نے اس معاشرے میں نصیحت دی جس کا امام ابو جہل تھا. ہائے 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 ہائے. جس معاشرے میں ابو جہل جیسا بدبخت بندہ رہتا تھا اس زمانے میں مصطفیٰ نے آ کے نصیحت کی بات کی. تو اس کا مطلب ہے، اس کا مطلب اصل مقصد اور تھا، ہم کہیں اور نکل گئے. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا محبوب ان سے کہ یہ جو میں سب کچھ ایک ہی شے کو، ایک ہی قرآن ہے، یہی نصیحت ہے، یہی شفا ہے، یہی رحمت ہے اور یہی ہدایت ہے. نصیحت 1، ہدایت 2، رحمت 3 اور شفا 4. 4 شیوں جو چیزیں ہیں نا فائدے صرف اسی ایک میں ہیں. فرمایا یہ سب کچھ میں نے تمہارے لیے بنایا ہے، کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ شہر میرے اندر کوئی قابلیت ایسی تھی. فرمایا نہیں. اللہ سے کہہ، اللہ نے فرمایا محبوب ان سے کہہ دے بفضل اللہ و برحمتہ، یہ تو اس کا فضل تم پر ہو گیا ہے، یہ تو اس کی رحمت تم پر ہو گئی ہے، ورنہ تم ایسا ہو نہیں سکتا تھا. اب سوال پیدا ہوتا ہے میرے مالک اگر تیرا فضل ہے اور تیری رحمت ہے تو پھر ہمارے لیے حکم کیا ہے، ہم کیا کریں؟ تو فرمایا یہ تھوڑی بات ہے کہ فضل بھی تم پر ہے، رحمت بھی تم پر ہے، چلو فَلْيَفْرَحُوا، کدی ہنس بھی لیا کرو. اچھا آپ حیران ہو گے فاروقی صاحب آگے پیچھے تو ویسے کہتے رہتے ہیں فَلْيَفْرَحُوا، آج قرآن سے ہی بتا دیا. اللہ کی عزت کی قسم اس کا معنی یہی ہے. ابھی بھی نہیں مانے، نہیں مجھے پتہ ہے، یقین نہیں. بھئی فرحت کا اظہار کرو. کیا کرو؟ فَلْيَفْرَحُوا. محبوب نے حکم دیا، مالک نے فرمایا محبوب ان سے کہہ کدی ہاسوے لیا کرو. فَلْيَفْرَحُوا، اور کبھی جشن بھی بنا لیا کرو. اب فرحت کا شاہ صاحب آئے ہیں، اب بیٹھتے ہی ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے. کاشف شاہ صاحب مسکرا رہے ہیں. اب یہ مسکرائیں تو آپ کیا سمجھیں گے؟ انہوں دے اندر دکھ ہے، خوشی ہے. بندہ بھائی کسی کی خوشی میں بھی جائے، دے مبارکباد، اور چہرے پہ 12 بجے ہوئے اور تینوں مبارک ہوئے. وہ کہندا میرا پتر تو مبارک کول رکھ، صرف منہ سیدھا کر لے تھوڑی دیر واسطے. اس کا مطلب ہے باڈی لینگویج کا بڑا عمل دخل ہے. اللہ نے فرمایا محبوب فَلْيَفْرَحُوا. اب اس قوم کو کیسے معنی بتائیں؟ فرمایا یہ جو فضل بھی تم پر، رحمت بھی تم پر، شفا بھی تمہارے لیے، نصیحت بھی تمہارے لیے، ہدایت بھی تمہارے لیے، قرآن بھی تمہارے لیے، مصطفیٰ بھی تمہارے لیے. جب سب کچھ تمہیں دے دیا ہے تو فَلْيَفْرَحُوا کدے ہنس بھی نہیں سکتے. جس قوم نے ساری زندگی
بتیاں بند کروا کے رلایا ہو، انہیں کیا پتا کہ مسکرانا بھی حضور کی سنت ہے۔ لوگ ہنسنے نہیں دیتے، کوئی مسکرا دے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک عجیب مزاج تھا، کسی کو ہنستا دیکھتے تو رو پڑتے، اور کسی کو روتا دیکھتے تو اونچی اونچی آواز سے ہنستے۔ کسی نے کہا حضور کوئی ہنستا ہے تو آپ روتے کیوں ہیں؟ کہتے کوئی ہنستا ہے تو میں سمجھتا ہوں شاید اسے آخرت یاد نہیں، اسے آخرت یاد نہیں، میں اس لیے، وہ ہنستا ہے میں روتا ہوں کہ نہیں مالک مجھے تو یاد ہے۔ اور جب کوئی روتا ہے تو میں کس لیے ہنستا ہوں کہ ہو سکتا ہے دنیا کے غم میں رو رہا ہو، میں اس لیے ہنستا ہوں کہ مصطفیٰ تو ہمارا ہے نا۔ کبھی وہ روتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی اس بات پہ ہنسو کہ اسے کم از کم اللہ نے رونے والی آنکھ تو نصیب کی ہے نا۔ بھئی دل سخت ہو جائیں تو پھر آنکھ میں آنسو نہیں آتے، پتھر دل آتے۔ ایک بندہ آیا سرکار کی پاک بارگاہ میں، آ کے عرض کرتا ہے آقا دل بڑا پتھر ہو گیا ہے، 1000 کوشش کرتا ہوں رونے کی، رونا نہیں آتا، آقا کیا کروں؟ فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا کر، تو یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے گا اللہ تیرے دل کی سختی کو کم کر دے گا، تیرے دل میں نرمی پیدا کرے گا۔ نرم دل روتے ہیں بابا، پتھر دل نہیں رویا کرتے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، محبوب ان سے کہہ کہ یہ خوشی بھی منایا کریں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جو لفظ ہے نا فضل اور رحمت، یہ 2 لفظ ہیں، اس پہ آج تک بحث نہیں ہو سکی کہ فضل کیا ہے، رحمت کیا ہے۔ یہ لفظ چالو ہر بندے کی زبان پہ ہیں۔ کیا تسبیح بات میرے کو پڑھے ہو جی، میں بات انشاءاللہ آپ ٹائم دینے ہیں۔ درس قرآن کے دوران آپ تو ہمارے سر کے تاج ہیں، آپ ہمارے لیے قابل عزت ہیں، بس جو درس ہو رہا ہو تو پھر تسبیح وغیرہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ ناراض بھی نہیں ہوں گے آپ میرے، میں آپ کو بڑی، آپ کی قدر ہے میرے دل میں۔ اچھا ہے ہر بندے کی زبان پہ چالو، کیسے؟ ایک 2 بندے ملتے ہیں نا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، ایک پوچھتا ہے کیا حال ہے، وہ کہتا ہے اللہ کا فضل ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کا فضل۔ وہ کہتا ہے تمہارا کیا حال ہے؟ کہتا جی رحمت اللہ دی۔ بولتے سارے ہیں، نہ اسے فضل کا پتہ ہے نہ اسے رحمت کا پتہ ہے۔ آؤ آج کا موضوع ہے رحمت کیا ہے اور فضل کیا ہے۔ جس موضوع کو بتاتے ہوئے تمہید میں 10 منٹ لگے ہیں، آؤ اب قرآن کریم سے پڑھتے ہیں کہ رحمت ہے کیا اور رحمت کب سے ہے۔ پہلا سوال ہے کہ رحمت کب سے ہے اور رحمت ہے کیا، رحمت سے کیا ہوتا ہے۔ آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلا اس کو پڑھتے ہیں۔ یہ سورہ ہود ہے اور آیت نمبر ہے 57۔ اللہ پاک نے ہود علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا ہے، اور ہود علیہ السلام کی قوم یہ کرتی تھی، یہ 50 نمبر آیت سے شروع ہوتا ہے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، جب ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا پیغمبر بنا کر، قَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے کہا ہے یا قوم اعبدوا اللہ، ہے میری قوم صرف اللہ کی عبادت کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اور اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں، تم اس کا اللہ پر شریک رکھتے ہو تو یہ بہت بہتان ہے۔ یہ کرتے یہ تھے کہ یہ مزدوروں کا حق کھاتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ صبح سے لے کر شام تک مزدور کو بلاتے، سارا دن مزدور کام کرتا، جب شام کو مزدوری دینے کی بات آتی کام لیتے نوکروں کی طرح، اور جب بات آتی پیسے کی تو پھر بدماشی کرتے۔ کیتا کی ہوئی ہے سارا دن تو کی کیتا ہے، کدے انہیں پیسے، سوچنا ضرور کہیں ہم میں تو یہ سب کچھ نہیں۔ جب یہ سب کچھ پایا جا رہا ہو تو پھر یہ ساری بات اللہ نے جو آپ کو قرآن کریم میں بتائی ہے، اس کا مطلب ہے اللہ اس قوم کی مثال دے کر اپنے محبوب کی امت کو کچھ سمجھانا چاہتا ہے۔ سارا دن مزدور
اس کا معاشی استحصال کرتے. اچھا ایک بات اور بھی سمجھ لیں، اس سے مراد فقط یہ نہیں کہ سارا دن مزدور کام کراؤ اور شام کو پیسے پورے نہ دو، یہ ایک اس کی صورت ہے. ایک صورت اور بھی ہے، آپ اگر ناراض نہ ہوں تو میں کہہ دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوا ہر فرد، ہر ممبر ہر سال کے بعد درخواست پیش کرے اور قانون سازی کر کے اپنی تنخواہیں بڑھائے. بعد میں کوئی مداری قسم کا وزیر اعظم آ جائے، مداری ڈگڈگی بجانے والے نہیں ہوتے، باندر نچانے والے اور یہ ریچھ نچانے والے، یہ مداری قسم کا بندہ آئے، وہ کہے نہیں 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 ہم ایک جیسا ہی کریں گے. ایک سال بھی نہ گزرے تو اپنی تنخواہ پچھلے وزیر اعظموں سے بھی زیادہ لے رہا ہو. نہ بولے ہو، نہ 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 میرا پتر، نہ میرا چننا ایویں ہو سکتا ہے ووٹ ہی ضائع ہوئے، فاروقی صاحب دی تو خیر ہے نا یار، کوئی بات نہیں. اپنی تنخواہ بڑھائے اور جب مزدور کی بات آ جائے تو پھر کہے نہیں 15,000 کافی ہے. مزدور کی تنخواہ 15,000، اور جو اوپر بیٹھا ہے جس نے بھینسیں بکوا دی، گاڑیاں بکوا دی، سب کچھ بیچ بچا کر آج سب سے زیادہ تنخواہ لے رہا ہے. کیوں جی؟ غریب آدمی کا گزارا ہی نہیں. پارلیمنٹ ہاؤس کی جو ہے نا کیفیٹیریا، کبھی اس کا جا کے بل دیکھیں، چائے کتنے کی ہے؟ 5 روپے کی، کیونکہ سب سے مظلوم قوم پارلیمنٹ میں بیٹھتی ہے. غریب ترین لوگ ہیں، بیچاروں کو ککھ نہیں، ان کے ہاں بچتا ہی کچھ نہیں، تو 5 روپے کی ہونی چاہیے. قوم کے لیے کر تھوڑا رہے، مرتے ہیں بیچارے دن رات ایک جو کرتے ہیں. حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں میں ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں پارلیمنٹ کے ممبروں کو جنہوں نے ڈسپرین کی گولی بھی باہر سے لی نا، اس کا بل بھی پارلیمنٹ کے کھاتے میں ڈالا ہے. میں تھوڑی طبیعت نو نہیں سمجھدا تے کنوں سمجھنا، مجھے سارا پتہ ہے جناب، میں آپ میں سے ہی آپ کا ہی بھائی ہوں جناب. سارا پتہ ہے اس بات کا کہ جا کے بات چونکہ ٹیز کرتی ہے، جا کے بندہ کہندا یار یہ تو ویسے ہی پاگل ہے، چنگا بھلا کام کردہ کردہ کدھر ٹر پہ ہے. ہاں یہ جو معاشی استحصال ہے نا، یہ بھی قوم ہود کی نشانی ہے، لوگوں کا حق کھانا. ہاں ایک شے میں برابر کیا ہے، وہ ہمارے حضرت صاحب جو اس وقت ہے نا، جو وزیر اعظم ہیں اس وقت، یہ کہتے تھے ہم امیر غریب ایک کر دیں گے. وہ مجھے تب پتہ چلا جب پبلک واش روم میں لکھا ہوتا ہے چھوٹا بڑا 10 روپے. بس اس جگہ پہ ہم نے دیکھا ہے کہ چھوٹا بڑا ایک کر دیا آپ نے، ورنہ چھوٹا چھوٹا ہی ہوتا گیا اور آپ بڑے بڑے ہی ہوتے گئے. آپ کو ذرا سا بھی خیال نہیں، جب آپ کو لٹنے کا احساس نہیں تو ہم بابا ہمارا کام ہے کہتے جانا. ناراض ہو جاؤ گے، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا 5 نمازی کم ہوں گے، اللہ 10 اور دے دے گا. جو ملنگ طبیعت کے ہوں گے وہ کہیں گے اچھا تم بھی کہیں جا، اسی بھی سبحان اللہ کہیں جانا ہے. خیر ہے کوئی بات نہیں، کوئی لازم تو نہیں نا، اختلاف تو ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. اب قوم ہود کو ہود علیہ السلام نے جمع کیا، اور جمع کر کے نا آپ نے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ. فرمایا بات سنو، یہ جو تم کر رہے ہو نا، میں نے تمہیں ساری بات پہنچا دی ہے. ما ارسلت بہ الیکم، جو کچھ اس نے مجھے دیا تھا وہ میں نے سب کچھ تمہیں سمجھا دیا ہے. آگے فرمایا وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور فرمایا میری جگہ میرا رب اگر تم نہ بدلے تو یاد رکھنا میرا رب وہ ہے جو تمہاری جگہ پہ کوئی ایک قوم اور لے آئے گا، تمہیں برباد کر دے گا، اور تمہاری جگہ پہ وہ لے آئے گا جو کم از کم استحصال نہیں کریں گے. آپ بھی سمجھ لو جی. قرآن اور یہ جو ہم 10 دن کے بعد 8 دن کے بعد خطاب کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ بیٹھ کر کچھ آپ اپنی اصلاح کریں، اور ہو سکتا ہے کوئی 30 کی بات پہنچے تو ہو سکتا ہے کبھی دل سیدھا بھی ہو جائے. اور جب آپ ان کو منتخب کرنے لگے تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے یہی وہی ہیں جن سے ہم 5 سال لٹتے رہے ہیں. اللہ اکبر. فرمایا میرا رب تمہاری جگہ پہ قوم اور لے آئے گا. پھر کیا ہوا؟ ان ربی علی کل شیء حفیظ. فرمایا بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے.
جب آپ نے یہ کہہ دیا پھر کیا ہوا؟ اس سے اگلی آیت میں فرمایا وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، پھر ہمارا حکم عذاب آ گیا. وہ پھر بھی نہیں سدھرے. نبی کی یہ بات سننے کے بعد بھی انہوں نے ہدایت نہیں پکڑی، کیونکہ قرآن اور کتاب کس لیے آئی تھی؟ بولیے، ہدایت کے لیے. جب نہیں پکڑی تو کیا ہوا؟ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، پھر ہمارا حکم عذاب آ گیا. جب عذاب آیا تو سب پر نہیں آیا. نجینا، اللہ فرماتا ہے پھر نجات بھی ہم نے دی. کس کو دی؟ فرمایا ہودن، ہود کو تو بچایا. پھر اور بھی کسی کو؟ فرمایا ہاں ہود کو بچایا. والذین آمنوا معہ، میرے اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو ایمان والے تھے مگر خالی ایمان والے نہیں تھے، نبی کا دامن بھی پکڑے ہوئے تھے. معہو، جو نبی کے ساتھ تھے. خالی ایمان والا اللہ کہہ دیتا جو ایمان والوں کو بچا لیا. فرمایا نہیں، کئی ایمان والے بھی رگڑے گئے. پھر سن لیں جی، خالی ایمان کا ہونا ضروری نہیں. ایمان ہو تو ساتھ میں نبی کا دامن بھی ہو. بات سمجھیے. بخاری شریف کی ایک حدیث لے لیں، اور مجھے یاد ہے، مجھے پڑھتا ہے کہ میں شاید کو 3 مہینے کے بعد ایک حدیث سنانے لگا ہوں. آئیے سن لیں، کیونکہ ہم حدیث کے منکر نہیں، برکت کے طور پر ایک حدیث شامل کرتے ہیں. بخاری شریف کی ہے، مسلم کی ہے، صحاح ستہ میں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ کو بلایا. فرمایا ابو ہریرہ بات سن. میرے نالین اٹھا، سینے کے ساتھ لگا، اور مدینہ کی گلیوں میں اعلان کر، من قال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دخل الجنہ. جو بھی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھے وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے. حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں حدیث تم نے پڑھ لی، سن لی، بات ختم ہو گئی. یہ بتاؤ، بتانا تو یہ تھا کہ جو کلمہ پڑھے وہ جنتی ہے. نالین اٹھوائے کیوں اور ابو ہریرہ کے سینے کے ساتھ لگوائے کیوں؟ واہ واہ. مجھے تب سمجھ آئی کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جن جن کو نجات دیتا رہا وہ ان کو نجات دی جن کے ہاتھ میں اس نبی کا دامن تھا. ہو سکتا ہے امت مصطفیٰ بھی کہہ دیتی کہ ہمارے ہاتھ میں بھی دامن ہے. فرمایا نہیں، اب دامن سے بات نہیں چلے گی. تسلی نال سنے ہو جی، دامن سے بات نہیں چلے گی. حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کیا اس میں حکمت کیا ہے؟ تو جواب یہ آیا، کسی نے کہا جی نشانی دی تھی. کیا نشانی دی جی؟ حضور نے فرمایا چونکہ جا کہ تو نے کلمے کی بات کرنی ہے، ہو سکتا ہے لوگوں کو یقین نہ آئے، تو حضور کے نالین لے جا. حضور شیخ الاسلام مسکرائے اور فرمایا جتنی حدیثیں دی ہیں وہ ہر بار کوئی نشانی دیتے تھے. چلو فَلْيَفْرَحُوا تے ہی عمل کر لو. میں بھی کہہ دینا کدی ہنس بھی لیا کرو. ہاں، ہر بار کوئی نشانی دی ہے؟ جواب ہے نہیں. ساری دنیا کو پتا تھا. ایتھے تو تسی سارے ہی متفق ہو، میرا ہی کلے دا اختلاف ہے. لوگ کہتے، آپ سارے ہی کہتے سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم نہیں. اے زبان نو ہلا یار، یہ ایک چال ہے، سازش ہے. ابو ہریرہ سر آنکھوں پر، مگر حدیثیں زیادہ اس سے مروی ہیں جس نے مصطفیٰ کی زبان چوس کر 12,000 روایات مولا کائنات سے ہے. تم صرف کہتے اس لیے ہو کہ کسی نہ کسی طریقے علی دا بوا چھٹے آ رہے نا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جنہوں نے حضور کا بچا ہوا دودھ کا آدھا پیالہ پیا تھا. آدھا پیالہ دودھ کا پی لے تو سب سے زیادہ حدیثیں بقول تمہارے ابو ہریرہ سے ہیں. تو جو آنکھ ہی مصطفیٰ کو دیکھ کے کھولے اور زبان ہی مصطفیٰ کی زبان چوس کے کھولے تو بتاؤ اس علی کا کیا بات ہوگی والا. حضرت ابو ہریرہ سے زیادہ حدیثیں جتنی بھی ہیں 6,000 ہیں یا 4,000 ہیں یا 7,000 ہیں، جتنی بھی ہیں ہم اول سے لے کر آخر تک بھائی ساری حدیثوں کو مانتے ہیں. رولا تے ہے کوئی نہیں. ہن جو میں کیا مان لیا ہن بے شک ہی ہونی جی کیا ہے.
کہ چنگا بھلا کو گل سانو لب گئی ہے کہ یہ خلاف کو گل کریں گے. ہوں تو کہہ دیتا سی جی ساری حدیثوں کو مانتے ہیں مگر ہر حدیث کو حضور نے بتاتے وقت کوئی نشانی نہیں دی. اس حدیث کو کہتے وقت نشانی کیوں دی؟ یہ مسئلہ بھی کوئی کلندر ہی حل کر سکتا ہے. آپ نے پھر مسئلہ حل کیا. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ چل مدینے کی گلیوں میں اعلان کر کہ جو بھی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھے وہ جنتی ہے. نالین کیوں اٹھوائے؟ فرمایا اسے پتا ہو کلمہ مصطفیٰ کا پڑھے دامن کا دعویٰ نہ کرے نالین مصطفیٰ کو سینے سے لگا کے رکھے پھر جنتی ہے. کلمہ پڑھتا ہو اور نالین کا منکر ہو. کل بھی دوزخی تھا آج بھی دوزخی ہے. آج دامن مصطفیٰ نہیں پکڑنا نالین مصطفیٰ کو یہاں رکھنا ہے. کہا ہم نے نجات دے دی ہود کو والذین ان لوگوں کو آمنو جو ایمان والے تھے مگر خالی ایمان کا دعویٰ نہیں کرتے تھے معہو اس نبی کے ساتھ بھی تھے. پھر کیا ہوا؟ وَنَجَّيْنَاهُمْ اور ہم نے نجات دے دی من عذاب غلیظ سخت عذاب دینا تھا باقیوں کو دے دیا. ہود کو بھی بچا لیا نالل معہو نو بھی بچا لیا. بزمی صاحب نو آ کول بٹھائیو جی اگے بلا کے نہ اتجے کر کے بلائیو. معہو جو معہو تھے نا جو ان کے ساتھ تھے ان کو بھی نجات دے دی. اس کا مطلب یہ ہے جو آسمان سے جو اس وقت کام آئی. اچھا میں نے کہا مالک پھر جو سب کچھ بچایا وجہ کیا ہے؟ فرمایا آمنو معہو یہ جو سب کچھ نجات دی اور ان کو بچا لیا. میں نے کہا مالک وجہ کیا تھی؟ کہا برحمت منا اپنی رحمت کی وجہ سے اپنی رحمت کی وجہ سے. اس کا مطلب ہے جو مدد آ رہی تھی جس وجہ سے بچ رہے تھے وہ رحمت تھی. وہ کیا تھی؟ اس کا مطلب ہے رحمت آج نہیں ہے رحمت ہود کے زمانے میں بھی تھی. دو ہی سوال تھے نا. بچایا کیسے؟ رحمت کی وجہ سے. تو رحمت کب سے ہے؟ کہا جب ہود بھی تھے تب بھی رحمت تھی. آئی کہاں سے تھی؟ آسمان سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیے ایک آیت اور پڑھتے ہیں. پڑھنیاں تو پانچ ہی نے پر ٹائم ہی بڑا ہو گیا وہ پانچ والا پھر بچے رہ جانا ہے. اچھا جی اسی قرآن کریم میں ایک جگہ ہے سورہ ہود کی آیت نمبر ہے 64. کون سی جی؟ اس کو یاد بھی رکھنا. اس میں صالح علیہ السلام کا ذکر ہے. صالح علیہ السلام نے یہ کیا ان کا ذکر شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 62 سے. آپ نے کہا یہ 61 سے وَإِلَىٰ سَمُودٍ أَخَاهُمْ صَالِحًا ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو پیغمبر بنا کے بھیجا. انہوں نے جب ساری بات کی نا آگے جا کے ایک اور بھی بات کی. کیا؟ آپ نے کہا وَيَا قَوْمِ آپ کی بھئی ایک اونٹنی تھی سب کو پتہ ہے نا. صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی کس کے گھر میں پیدا ہوئی تھی؟ پتھر سے نکلی تھی. کسی دے گھر نہیں پیدا ہوئی. نہ کوئی سینس نہ کوئی گل نہ کوئی بات. پہاڑ سے اشارہ کیا پہاڑ کے پتھر ملے ایک اونٹنی بن گئی. اونٹنی بنی اللہ نے روح دے دی. وہ اونٹنی کے اوپر صالح علیہ السلام جا کے نا سفر کیا کرتے تھے. سب نے کہا حضور بڑی کمال دی اونٹنی ہے تہاڈی. کیا اونٹنی ہے کیا بات ہے؟ آپ نے سب کو بلا کے کہا لوگوں بات سنیں وَيَا قَوْمِي اور میری قوم هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ یہ میری نہیں ہے یہ اللہ کی اونٹنی ہے. یہ اللہ کی اونٹنی ہے. اب جا کے سوال کر مولانا صاحبان سے اگر اللہ کی اونٹنی ہے تو اللہ سواری کرتا ہے؟ بھئی اللہ سواریوں سے مستثنا ہے بے نیاز ہے.
تو کہا میری ہے. میں نے کہا مالک جو باقی ہیں وہ تیری نہیں؟ یا جڑے سارے اٹھ اٹھنیاں پھر دیاں نے تواڈیاں نے نہیں، میریاں تو غیر ہیں نہیں کوئی نہیں نا بھئی، جن کی ہیں ان کی بھی نہیں ہیں. کہا ان کی صرف ان کی حفاظت میں دی ہیں. اصل مالک کون ہے؟ اللہ. مالک جب سب کچھ تیرا ہی ہے تو یہ بھی کہا بس یہی تو دیکھنا ہے، جس کو میں اپنا کہہ دوں اس کا حیا کون کرتا ہے؟ اوے صرف جانور ہی سمجھتے ہیں یا میری نسبت کا حیا کرتے ہیں؟ سوچنا یار، جس اونٹنی کو اللہ کہہ دے اس کا حیا کرنا پڑتا ہے، جس بندے کو اللہ کہہ دے یہ میرا ہے اس کا کتنا حیا کرنا پڑے گا. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، یہ اللہ ہے، اللہ کی اونٹنی ہے. پھر ہمارے لیے کہا لَكُمْ آیَةٌ، تمہارے لیے اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. کیا کریں؟ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، فرمایا اسے چھوڑ دو، اس کی رسیاں چھوڑ دو، آج کے بعد یہ باندھنی نہیں. پھر کہا یہ اللہ کی زمین میں پھرتی رہے. وَلَا تَمُسُّوهَا بِسُوءٍ، اسے کوئی تکلیف نہ پہنچائے. فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، اگر اسے کچھ کہا تو ان قریب تم پر عذاب آ جائے گا. اسے کچھ نہیں کہنا، چھوڑ دو. جس کھیت سے کھائے کھائے، جس گھر سے پانی پیے پیے. میں آپ کو سادہ بات بتاؤں، فرمایا دا ادب کرے ہو نہیں، اور آسان کرتا ہوں. فرمایا یہ اس کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے نشانی ہے. نشانیاں کیویں رکھ دے ہو؟ آئے ہن تو چھلے چھلے بھی نہیں رہے. چودھری انور صاحب دیکھیں نا میری طرح مسکرائے ہیں نا، چھلے مندریاں بھی نہیں رہے. چلو کسی کی نشانی، تحفہ کیا ہوتا ہے؟ نشانی کیسے رکھتے ہو؟ پاؤں میں جا کر نہیں، جیسے سنبھال سنبھال کے رکھتے ہو نا. کہا یہ نشانی ہے اس کی. یہ اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، جس گھر میں آ جائے یہ پانی پینا چاہو تو جی ہے تو اس طرح دو، یہ کھانا کھانا چاہے تو کہنا حضور آؤ نا جی، آؤ نا جی، آؤ بسم اللہ آؤ. پھر کیا کیا؟ قوم کو سارا سمجھایا، اے میری نہیں جے اے او دیجے. قوم کی کیتا قرآن کہتا ہے فَعَقَرُوهَا، ہائے 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 ہائے، لوگوں نے اس کی کونچیں کاٹ دی. نبی نے سمجھایا یہ میری نہیں ہے، یہ اللہ کی ہے. اب تو حیا کر جانا چاہیے تھا مگر نہیں کیا. اللہ اکبر. پھر کیا ہوا؟ فقالا، صالح علیہ السلام نے کہا ان سے تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، کہا جاؤ دفع ہو جاؤ اپنے گھر میں 3 دن تک انتظار کرو، تم پر اب عذاب آئے گا. ذالک وعد غیر مکذوب، اب وہ تم پر عذاب آئے گا جس کو تم کبھی جھٹلا نہیں سکو گے. بات کو تو جھٹلا دیا ہے نا. 3 دن دی مہلت ہے، جاؤ گھر جاؤ. پھر کیا کہتا ہے؟ 66 نمبر آیت ہے. فلما جاء امرنا نجینا، پھر ہمارا حکم عذاب آ گیا. 3 دن گزرے، حکم عذاب آ گیا، آسمان کے فرشتے عذاب دینے پہنچے. پھر کیا ہوا؟ نجینا، ہم نے نجات دے دی. صالحن، صالح تو میرا نبی تھا، اس کو تو نجات دینی تھی. پھر والذین آمنوا، اس کے ساتھ جو ایمان والے تھے ان کو بھی نجات دے دی. معہ، وہ خالی ایمان کا دعویٰ نہیں کرتے تھے، نبی کے ساتھ بھی تھے. نبی کے ساتھ بھی تھے. میرے مالک امت پوچھتی ہے، ہود کو تو بچایا، ایمان والوں کو بچایا، اور ساتھ جو تھے ان کو بچایا اپنی رحمت کی وجہ سے. تو صالح علیہ السلام کی قوم کو کیوں بچایا؟ کہا برحمت منا، اپنی رحمت کی وجہ سے. جو تب کام آئی وہ بھی رحمت، جو اس وقت کام آئی پھر بھی رحمت. سوال پیدا ہوتا ہے، ایک سوال ہے، جنہوں نے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھیں وہ 2 بندے تھے. کتنے تھے؟ ایک روایت میں 2 ہے، ایک روایت میں 3 ہے، ایک روایت میں 4 ہے. عذاب پوری قوم پہ آیا، عذاب پوری قوم پہ آیا، عذاب پوری قوم پہ آیا. 3 بار میں نے کہا ہے. جب عذاب آیا
سوال بنتا اس امت کا حق بنتا ہے کیوں؟ اللہ تو کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، اللہ تو نہ خود ظالم ہے نہ ظالموں کا ساتھی ہے۔ وہ فرماتا ہے میں تو مظلوم کے ساتھ ہوں، جس نے جرم ہی نہیں کیا اس کو سزا ملنا تو سزا ہے۔ اللہ عادل ہے، وہ تو سزا دیتا نہیں کسی کو۔ اب بڑے تحمل کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اس کی بارگاہ میں عرض کی کہ مالک وجہ کیا ہے؟ جرم دو نے کیا، سزا سب کو کیوں؟ کہا باقی چپ رہے تھے، باقی اس اونٹنی کے قتل پر چپ رہے تھے۔ اونٹنی قتل ہو بندے چپ رہیں تو عذاب آتا ہے، ادھر بندے قتل ہوتے رہیں اور بندے چپ رہیں تو عذاب نہیں آئے گا؟ ماڈل ٹاؤن کے 14 شہداء ہیں، پھر جگہ جگہ پہ کہاں کس کس ظلم کو بیان کریں، جگہ جگہ پہ۔ ابھی 3 دن پہلے، اب کم سن بچیوں والا کیا معاملہ ہے یار، کچھ خدا کا خوف کرو۔ کبھی بھی نہیں، آدم سے لے کر حضور حضرت عیسیٰ تک، پھر حضور کی ذات اقدس تک، کسی ایک یہودی نے بھی ایسا نہیں کیا یار، نصرانی نے نہیں کیا، عیسائی نے نہیں کیا، کسی ایک نے بھی نہیں کیا کہ خود بڑا ہو اور 2-3 سال 4 سال کی بچیوں کے ساتھ زنا کرتا پھر۔ یہ امت ہے یار، یہ کلمہ پڑھتے ہیں لوگ، گھر سے باہر کھیلتے ہوئے بچوں کو اٹھا کر، بچیوں کو اٹھا کر 3 دن کے بعد ان کی لاشیں ملتی ہیں۔ من حیث القوم، وہ لوگ باہر سے نہیں آئے، اسی معاشرے کا حصہ ہیں جس کا آپ اور میں حصہ ہیں۔ آپ کو مجھے سوچنا ہے، ظاہر ہے ہم میں سے کسی کے وہ بھائی ہیں، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا باپ ہے، کسی کا بیٹا ہے کہ نہیں جی؟ سوچنا ضرور۔ اس کا مطلب ہے آپ مجھ سمیت ہر ایک کو اپنے گھر میں دیکھنے کی اور اس کو بڑی کڑی نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ رہ گیا مسئلہ بچوں کا، تو خدا کا واسطہ حفاظت گورنمنٹ کے ذمہ نہیں ہے، وہ نہیں کرے گی۔ آپ کو اپنے بچے خود بچانے ہیں، جتنی سختی کر سکتے ہو کرو، پچھتانے سے بہتر ہے کہ پہلے سختی کر لو۔ ساری زندگی سوائے پچھتاوے کے پھر رہتا کیا ہے؟ دعاؤں سے مسئلے حل نہیں ہوتے، باہر نکلنا پڑتا ہے۔ یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ کوئی گستاخی کرتا ہے، ہم جواباً اس کے مد مقابل خود کو کھڑا کرنے کی بجائے مسجد میں بیٹھ کے دعا کرتے ہیں کوئی محمد بن قاسم ہی بھیج دے، جیسے اس وقت بھیجا تھا آج بھیج۔ خود محمد بن قاسم کیوں نہیں بنتے؟ کبھی اللہ نے چاہا تو میں آپ کو محمد بن قاسم کی بھی تاریخ بتا دوں گا کہ آپ کے اوپر کیسے کیسے نام مسلط کیے گئے ہیں۔ یہ لوگ نام محمد بن قاسم ہے اور ان کے کرتوت تھے کیا، یہ آئے کیوں تھے یہاں، اور یہ آپ کے اوپر کیسے مسلط کیے گئے، تاریخ کے اندر کتنا جھوٹ ہے۔ چلو ان کا ہی نام لو بقول تمہارے، تو کم از کم اس جیسے بھی نہیں رہے، محمد تو نہیں بن سکتے، جو خود بنائے ہیں محمد بن قاسم اس جیسے ہی بن جاؤ۔ اللہ اکبر، خدا کا واسطہ ہے یار، احساس کی ضرورت ہے، اور احساس اونچا بولنے سے نہیں آتا، احساس ہمیشہ دھیمے لہجے سے دیا جاتا ہے۔ کچھ خیال کرو، آپ بھی کریں، میں بھی کروں، سب کریں، من حیث القوم سب سوچیں۔ اللہ اکبر، سب کو بچا لیا، اس کا مطلب ہے کسی کے قتل پہ چپ رہو گے تو کل تمہارا بھی قتل ہوگا، پھر وہ بھی چپ رہے گی۔ اکیلے اکیلے مرنے سے بہتر ہے کہ سارے ایک ہو جاؤ، ایک کے قتل پہ بولو گے تو باقی قتل ہونے سے بچ جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ آئیے جی ایک جگہ سے اور قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ ان کو کس لیے بچایا؟ اپنی رحمت کی وجہ سے۔ شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے، شعیب علیہ السلام کی قوم کا، اور یہ جو تھی نا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، یہ 62-63 پہ پوری نہیں اترتی تھی۔ چپ کر گئے سارے۔ اچھا چلو آپ کی مرضی کے مطابق صادق اور امین نہیں تھی، ہیں کم تولتے تھے، جو کم تول لے کم ناپے۔ اللہ کا شکر ہے حضور کی امت نہیں کرتی، نہیں کرتی نا جی نا، کہتے زبردست طریقے نال کر دیں، سب کچھ کرتے ہیں میرے چاند۔ یہی تو سوچنے کی بات ہے، ہم خطاب سبحان اللہ سمجھ کے سن رہے ہوتے کر کر کے، قوم کا بھی پھر جو بول رہا ہوتا ہے اس کا بھی ہوتا ہے بھی چل ٹھیک ہے مینوں تو میرے دیو نا، میں اللہ کی عزت کی قسم از راہ مذاق بات نہیں کر رہا، جو اس نے طے کیے ہوتے وہ کہتا ہے مینوں کی لگے، میرے تو مینوں دیو نا، باقی تسی جانو تو توڑا کام جانے۔ پھر اس کا کام ہوتا ہے خدا کی قسم میرا یہ فیلڈ ہے، مجھے لوگ جانے سے پہلے کہتے 2-4 بندے آئے ہونے نے
ذرا انہوں کا خیال رکھو. کیا مطلب ہے؟ 2-4 جملے ان کی تعریف میں بولو گے تو تمہیں پیسے زیادہ دیں گے. روز کا کام ہے. آپ تو خطاب نہیں کرتے، میں تو کرتا ہوں نا. میرے آگے قرآن ہے، پھر اس وقت تکلیف اتنی ہوتی ہے. اچھا ابھی پیسے ہم روکتے ہیں، بسا اوقات ہم پیسے روک دیتے ہیں. 8-8 9-9 مہینے لگتے ہیں ایک موضوع کو تیار کرتے ہوئے. آپ کا 100 روپیہ دینے میں اگر جملہ ضائع ہو جائے تو 100 روپے کے لیے سارا موضوع تیار کیا ہے. راتوں کو جاگ جاگ کے جب موضوع تیار کیا جاتا ہے وہ صرف اس لیے دیا جاتا ہے کہ یہ کچھ اندر اترے. ہو سکتا ہے کوئی ہدایت کی بات ملے، کوئی بندہ ہی چینج ہی ہو جائے. میں لکھتے وقت چینج ہو جاؤں، یہ سنتے وقت چینج ہو جائے. یہ مطلب ہوتا ہے. آپ اس وقت دے کے زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے؟ 1000 روپیہ دیں گے. 1000 روپے مول ہے اس کا. اچھا ہم پیسے منع کرتے ہیں، اور جی پیسے پوسے رہن دو جی، چپ کر کے بیٹھ جاؤ. تکلیف میزبان کو ہوتی ہے. او جی پیسے نہ روکے ہو، چنگے پلے بندے آندے نے، تو کادی تکلیف ہے. اخیر میں نے ابھی پچھلے 2 دن پہلے میں نے ایک بندے سے کہا، میں نے کہا وہ پیسے آپ نے اس میں سے حصہ لینا ہوتا ہے؟ نہیں، بات مذاق کی نہیں. میں نے کہا آپ کے ہیں پیسے؟ کہتے نہیں جی آپ کے ہیں. میں نے کہا روکتا میں ہوں، تکلیف آپ کو کس لیے ہوتی ہے؟ میرے ہیں نا. مجھے پتا ہے کہ میں کیسے گھر چلاؤں گا، مگر مجھے اس وقت لگتا ہے آپ 5 لاکھ بھی دینا، میرا موضوع 5 لاکھ سے بھی زیادہ قیمتی ہوتا ہے. حضور شیخ الاسلام نے انسائکلوپیڈیا لکھا ہے، ہم اس میں سے آیات ڈھونڈ ڈھونڈ کر جب موضوع تیار کرتے ہیں، آپ اس کا قیمت ہوتی. یہ قیمت نہیں ہوتی، یہ خوشی ہوتی ہے. آپ 100 دیں، 50 دیں، لاکھ دیں، 5 لاکھ دیں، 10,000 دیں، جتنا بھی دیں، مگر اس وقت توجہ ادھر رہے، ورنہ مقصدیت فوت ہو جاتی ہے. میرے چاند ان کی تعریف MNA آ جائے پھر تو بہت ہی کمال ہے نا. سود خور مہمان خصوصی محفل نعت کا اس وقت نہیں دیکھتے، اہل حدیث بھی اسی کو بلاتے ہیں، دیوبندی بھائی بھی انہیں بلاتے ہیں، شیعہ بھائی بھی تقریباً انہیں بلاتے ہیں. تو ساڈا تو ازل تو ہی کم ہوا ہے نا. میلاد والےاں دا چلو کو 4 پیسے دے گا، دودھ دی سبیل ہی لاواں گے. نہ پیو گے دودھ تو مر جاؤ گے. سود کا پینے سے بہتر ہے، حرام کھانے سے بہتر ہے بھوکے مر جاؤ. یہ سبیل دودھ ہے. افتتاح کرے گا جی کمشنر. خدا کا واسطہ جو کام اصلاح والا ہے اس کو کس نے اصلاح کرنی ہے؟ یہ بھی فرشتے آ کے کروائیں گے کہ ایسا نہ کیا کرو. خود سوچنا ہے. اللہ اکبر. لہذا شعیب علیہ السلام کی قوم بھی صادق اور امین نہیں تھی. آج آپ کا جو آئین پاکستان ہے جو صادق اور امین نہ ہو اسے کہتے ہیں یہ آرٹیکل 62-63 پہ پورا. یہ ان کی شان ہے منہاج القرآن والوں کی. ان کے صدقے بھی ہم بھی شامل ہیں کہ ہم نے اس قوم کو 62-63 صرف سنائی نہیں، یاد کروائی ہے. اور آپ کا جانے والا جو چور وزیر اعظم ہے نا، چور وزیر اعظم، وہ چور ڈکلیئر اسی بات پہ ہوا ہے 62-63 پہ پورا نہیں اترتا. میں نے کہا مجھے تب سمجھ آئی وہ 14 بندے مروا کیوں رہا آیا. اس کو پتہ تھا تکلیف اسی سے ہے، باقیاں تو پھر نال باہر پجا ہی دینا ہے. خیر ہے کوئی گل نہیں، این تو کر چھڑو. اللہ اکبر. وہ بھی صادق اور امین نہیں تھی. شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ نا الوداعی خطاب کیا، اور الوداعی خطاب کر کے کہا وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ، او میری قوم جاؤ تم بھی اپنی جگہ پہ جا کے نا انتظار کرو، میں بھی اپنا کام کرتا رہتا ہوں. انی عامل سوف تعلمون، جاؤ تسی اپنا کام کرو، میں اپنا کام کرنا. قرآن ہے. پھر آگے لفظ کہا میں یاتی ہی عذاب یخزی ہی، کہا اب تم پر وہ عذاب آئے گا، وہ عذاب آئے گا ومن ہوا کاذبن، جس کو تم کبھی جھٹلا نہیں سکو گے. تمہیں وہ عذاب ہمیشہ یاد رہے گا. وَارْتَقِبُوا انی معکم رقیب، فرمایا اس لیے کہ تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہوں. 94 نمبر اگر آیت ہے وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، پھر ہمارا حکم عذاب آ گیا. نجینا، پھر ہم نے نجات دے دی شعیباً، شعیب کو، والذین آمنوا، ان کے ساتھ جو صاحبان ایمان تھے، معہو، جو ساتھ بھی تھے. مالک کیوں؟ برحمت منا، اپنی رحمت کی وجہ سے.
آیات بڑھتی رہیں گی. آئیے میں جلدی جلدی سے ایک بات، سورہ کہف ہے، کہف والوں کے متعلق کہا، سورہ کہف آیت نمبر ہے 10. سورہ کہف وہ سورہ ہے، مولا حسین کا سر جب پہنچا نا کربلا سے دمشق میں، کوفے کے بازاروں میں پھرایا جا رہا تھا، کوفے کے بازاروں میں. ذرا ایک منظر دیکھ لیں جی، سر اٹھائیے جی آپ سارے جی، منظر دیکھیں، سر پھرایا جا رہا ہے، کسی کو احساس تک نہیں. ایک بندہ اپنے مکان کی چھت پہ بیٹھا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. میں نے کہا میں تیری تلاوت کے صدقے جاؤں، تجھے یہی نہیں پتا تیری یہ تلاوت تیرے لیے جہنم کا ایندھن بن رہی ہے. جو سر پھرایا جا رہا ہے اگر اس کا ہی احساس نہیں، یہ قرآن کے ورقے تمہیں کیا احساس دیں گے؟ وہ آیت جب پڑھ رہا تھا نا تو سر جب پہنچا تو وہ اوپر آیت پڑھ رہا تھا، سورہ کہف کی آیت نمبر 9، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. کیا آپ نے یہ خیال کیا ہے کہ کہف و رقیم یعنی غار والے اور نوح اور لوح غار والے یا وادی رقیم والے ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے کتنی عجیب نشانی تھے؟ زبان عربی ہے ہارون بھائی، زبان عربی ہے. یہ آیت پڑھ کے نا کہتا ہے واہ واہ اصحاب کہف کیا نشانی تھے. ابھی وہاں چھت پہ بیٹھا قرآن کی تلاوت، اس آیت کو اس نے پڑھا ہے، مولا حسین کا سر گزرا نا تو وہ مولا حسین کے سر میں سے آواز آئی، او اصحاب کہف پہ غور کر کے انہیں عجیب کہنے والوں، حسین بن علی کو نہیں دیکھا؟ ہماری نشانیاں ہم جو ہیں، ہماری کہانی ان سے بھی زیادہ عجیب ہے. مولا حسین نے بول کے بتایا کہ اب بھی غور کر لو، یہ ہے اصحاب کہف، ان کا ذکر ہو رہا ہے. ان کے متعلق اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ جو تھے نا، کوئی کہے گا کہ یہ 3 تھے، سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، کوئی کہے گا کہ یہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا. کیا تھا؟ ان کا کتا، خالی کتا نہیں تھا، کتا مگر ان کا ہو گیا تھا. کوئی کہے گا وَيَقُولُونَ، کوئی کہیں گے خَمْسَةٌ، وہ 5 تھے، سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، 7 چھٹا ان کا کتا تھا. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ، کچھ کہیں گے وہ 7 تھے، وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور 8واں ان کا کتا تھا. فرمایا محبوب قل، آپ ان سے کہہ دیں ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل. فرمایا محبوب ان سے کہہ ان کی تعداد کو یا اللہ جانتا ہے یا اللہ جنہاں نو 10 دے بس وہی جان دے نا. قرآن کی آیت ہے میرے چاند. کہا صرف میں ہی نہیں جانتا، میں جس کو جنوا دوں نا، جسے پتہ بتا دوں، وہ بھی اس کی تعداد کو جانتا ہے. اچھا پھر کیا ہوا؟ یہ سارا ذکر کر کے آگے کہا، انہوں نے کہا تھا، یہ اصحاب کہف کی سورہ کہف کی آیت نمبر 10 ہے. اللہ اکبر. انہوں نے کہا اذ اول فتیۃ الی الکہف، وہ وقت یاد کریں جب کہف والے نکلے تھے. فقالو، انہوں نے کہا تھا ربنا، اے ہمارے رب، آتنا من لدنک رحمہ، ہمیں اپنی رحمت سے نواز دے. ہود کے زمانے میں کام آئی تو رحمت، صالح علیہ السلام کے زمانے میں کام آئی تو رحمت، شعیب علیہ السلام کی قوم کو کام آئی بولیے تو رحمت، اور اصحاب کہف مانگے تو رحمت. ایک جگہ سے اور سن لیں، سلطان ذوالقرنین سکندر، قوم آ گئی، یاجوج ماجوج ایک مخلوق ہے، وہ آتی ہے، فصلیں بھی کھا جاتے ہیں، بندہ ہاتھ آوے تو بندہ بھی کھا جاندے ہیں. میں نے کہا واہ، لگتا ہے کوئی اس قوم کی، ہمارا بھی کچھ ان کا دور سے رشتہ داری ہوگی ضرور. سب کچھ ہی کھا گئے، جو ملتا ہے کھا گئے. گورنمنٹ کا تو کھانا تھا، بھائی کا حق بھی کھا گئے، باپ کا حق کھا گئے، ماں کا حق کھا گئے، بہنوں کو وراثت کا حق کھا گئے. نہیں دیتے، کہہ دیتے ہیں خیر ہے کوئی بات نہیں. کیوں؟ وہ جو مکہ کے کافر تھے نا، وہ بھی کہتے تھے بچیوں کو زندہ درگور اس لیے کرتے تھے کہ جوائی نو کی میں برداشت کریں گے. وہ جوائی کو برداشت نہیں کرتے تھے، ہم بہنوئی کو برداشت نہیں کرتے. مزاج انہی کے ساتھ ملتا جلتا ہے. بہن کو وراثت کون دیتا ہے؟ معاف کرا لیں گے. کیوں بھائی؟ فقیر ہو،
4 مربے میرے تھے، 1.5 مربع بہنوں کا بھی کھا گئے، میں جی معاف کرا لیا، کیوں؟ میں کہا چل پتر تینوں زیور بنوا دے وہاں گے۔ لعنت ہے ایسے عقیدے پر۔ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کا یہ مذاق ہے، ان کا حق پورا دو، وہ تمہیں خود کہیں کہ نہیں ہمارا بھائی غریب ہے چلو تم لے لو، سمجھانا نہیں، تو کی کرنا ہے انہوں دا ہی گھر پر نہیں جا کے سانو ہی دے چھڑ، یہ جھوٹ ہے، یہ مذاق ہے اللہ اس کے رسول کی ذات کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ وہ سارے آئے، انہوں نے کہا جی یہ ہمیں کھا جاتے ہیں۔ آپ نے نا سلطان ذوالقرنین سکندر نے جا کے ایک دیوار بنا دی، سیسا پلائی بنا کے نا ایک دیوار، اس میں کچھ بہت ساری شیویں ڈال کے نا دیوار بنا دی، اور کہا اب یہ اس دیوار کو کراس کر نہیں سکیں گے، فَمَسْتَعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقَبًا، نہ اس کو پھلانگ سکتے ہیں نہ اس میں سے سوراخ کر کے اندر آ سکتے ہیں۔ جب مل گئی نا سارے، ان کو نجات مل گئی، ساری قوم آگے کہندی حضور شکریہ، بادشاہ سلامت مہربانی، تسی یہ کی کیتا، بڑا کمال کر دیتا۔ قالا، ذوالقرنین نے کہا ھذا رحمت من ربی، او یہ تو میرے رب کی رحمت ہے، میں کیا ہوں، یہ تو میرے رب کی رحمت ہے۔ اب دیکھنا جی، آدم کی توبہ قبول ہو تو اس کی رحمت کی وجہ سے، ابراہیم علیہ السلام نار نمرود گلزار بنے تو رحمت کی وجہ سے، قوم شعیب کو اگر ملے نجات تو رحمت کی وجہ سے، صالح کی قوم کو نجات ملے تو رحمت کی وجہ سے، تھوڑا آواز دینا جی، رحمت کی وجہ سے، قوم لوط کو نجات ملے تو رحمت کی وجہ سے، سلطان ذوالقرنین سکندر دیوار بنائے تو رحمت کی وجہ سے، موسیٰ کو خضر ملے تو رحمت کی وجہ سے، یعقوب کو یوسف ملے تو رحمت کی وجہ سے، یونس مچھلی کے پیٹ سے نکلے تو رحمت کی وجہ سے، موسیٰ کو فرعون سے نجات ملے رحمت کی وجہ سے، عیسائیوں نے عیسیٰ کو صلیب پہ چڑھایا، اللہ زندہ اٹھا کر چوتھے آسمان پہ بٹھائے تو رحمت کی وجہ سے۔ میں نے کہا میرے مالک ہر دور میں تو تیری رحمت کام آتی رہی، کیا ہمارے لیے بھی کچھ حصہ بچا ہے یا سارے لے گئے؟ فرمایا محبوب ان سے کہہ یا عبادی الذین اسرفوا، یہ میرے وہ بندے جو گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، محبوب ان سے کہہ دے لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم بھی میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ایک لفظ ہے جس میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں، یہ نہیں کہا اللہ سے مایوس نہ ہونا، ابھی بھی نہیں بولے، کیا کہا؟ اللہ کی رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے۔ بات سمجھو جی، اس طرح نہیں سمجھ آئے گی۔ یہ ہے کتاب اللہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی کتاب، بول کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ ہم جدھر منہ کرتے ہیں وہ ہے کعبۃ اللہ، اللہ کا کعبہ۔ تم حج کے لیے جاتے ہو تو بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ اللہ اور ہے، گھر اور ہے، کتاب اللہ، اللہ اور ہے، اس کی کتاب اور ہے۔ اس نے کہا مجھ سے نہیں، میری رحمت سے، کیونکہ اللہ اور ہے، اس کی رحمت اور ہے، رحمت اور ہے۔ جب اس نے کہا نا میرے بندو اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہو، میں ڈرتے ڈرتے قریب ہوا، میں نے کہا مالک سزا دے گا، پر میں نہیں محبوب ان سے کہہ بس یہ آ تیرے دروازے پہ جائیں، یہ آ تیرے دروازے پہ جائیں، پھر مایوس نہ ہو کیونکہ میری رحمت ہے۔ میں نے کہا میرے مالک تیرے عاجز مسکین بندے اس رحمت کا نظارہ کرنا چاہیں تو کوئی ہے؟ فرمایا قرآن پڑھ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میں نے رحمت کو وجود دیا تو ذات محمد بنا کے تمہارے اندر بھجوا دی۔ آج گھر جا کے فیروز اللغات بھی اٹھاؤ گے نا تو رحمت کے 70 معنوں میں ایک معنی ہے مشکل کشا۔
کنجوسی نہ کرو، بولو سارے، کیا ہے؟ مشکل کشا۔ پھر بولو، اس کا مطلب ہے اللہ نے بتایا قوم سمود کا بھی مشکل کشا مصطفیٰ تھا، قوم لوط کا بھی مشکل کشا مصطفیٰ تھا، قوم موسیٰ کا بھی مشکل کشا مصطفیٰ تھا، قوم یونس کا بھی 1,24,000 کم و بیش کا مشکل کشا مصطفیٰ تھا، امت مصطفیٰ کا بھی مشکل کشا مصطفیٰ ہے۔ مگر وہی مصطفیٰ جب خیبر میں 39 راتیں گزرتی ہیں، لوگ حیران ہیں اج علی دا ذکر وچ نہیں ہویا، میں مر نہ جاواں ادن جدن میں علی دا ذکر نہ کرا، حضور کی اہل بیت اطہار کا ذکر نہ کروں، وہ دن آخری ہو میری زندگی کا۔ 39 راتیں قوم پھونکتی ہے، بکواس کرتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں صحابہ کچھ نہیں کر سکے۔ صحابہ نے یہ کیا کہ 39 راتیں حضور کے قدموں میں بیٹھے رہے، استقامت کے ساتھ بیٹھے رہے۔ استقامت پہ بیٹھنا حضور کے صحابہ کا شیوا ہے یار، بولنا یار۔ ایک بات رہ گئی، معہو کہا، میں نے کہا مالک معہو کیوں کہا؟ کہا کچھ لوگ ہوں گے جو حضور کے صحابہ کو بھونکیں گے، بکواس کریں گے، ان سے کہنا جو آج بھی نبی کے ساتھ ہو، واپس کریں جی، واپس کریں، کل جتوئی جا کے دوں گا، جو آج بھی ساتھ ہو۔ اب دیکھ، سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے کہا تھا نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہے۔ جو آج بھی ساتھ ہوں انہیں بھونکا نہیں جاتا، انہیں سوچا نہیں جاتا، مانا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ 39 راتیں صحابہ کا مقدر چمکتا رہا۔ 40ویں رات سرکار نے 39ویں رات پوری ہوئی نا، حضور مسکرائے، حضور پھر فتح فرمایا کل لبنی جے، کل ملے گی، ہائے ہائے کل ملے گی۔ حضور کس کے ہاتھ پر؟ فرمایا یہ نہیں کل ہی بتاؤں گا۔ آپ نے دیکھ کے فرمایا سرپرائز ہے تمہارے لیے، کیونکہ 39ویں رات آ گیا تھا جبریل اور آ کے کہتا ہے محبوب اللہ نے سلام بھیجا، بھائی جان میرے ساتھ اختلاف کرو۔ حضرت امام بخاری صاحب کہتے ہیں، ہن تو ادھر ادب نال نام لے لیا، ہن تو بولو نا یار۔ حضرت امام بخاری کہتے ہیں 39ویں رات جبریل آ کے کہتا ہے حضور اللہ نے سلام بھجوایا ہے، اور اللہ فرماتا ہے نادے علیًّ مظہر العجائب، اگر اس کی قدرتوں کے کچھ عجیب مظہر دیکھنا ہے تو پھر علی کو بلا لے۔ نادے علی آیا غزوہ خیبر میں 39ویں رات، حضور نے جبریل کو بھجوا، فرمایا تو جانا ہون نل میں گل کرنا۔ سرکار نے فرمایا بھی کل فتح کا دن ہے۔ حضور کس کے ہاتھ پہ؟ فرمایا اس کے ہاتھ پہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اگلا دن آ گیا، حضور بھی علی نو ساد لیا، ہولی جی آ گئے سارے۔ اب وہ دن آیا، فرمایا حضور کیسے پتہ چلے گا؟ فرمایا جس کے ہاتھ میں جھنڈا دے دوں۔ اوے علم اجدہ نہیں ہے پرانے، جس کے ہاتھ میں جھنڈا دے دوں سمجھ جانا یہی وہ ہے جو مصطفیٰ کی مرضی سے نہیں خدا کی مرضی سے آ رہا ہے۔ اللہ دی قسمیں اڈیاں چک چک کتے ہوں کہ آج کس کا مقدر چمکے گا۔ جھنڈا دینے کی بات آئی، فرمایا علی آنا، علی جھنڈا پکڑ۔ بس جھنڈا پکڑا، بس جھنڈا دینے کی ضرورت تھی، جو دروازہ 39 راتوں میں نہیں کھل سکا۔ سائیاں پٹ کے پکڑ ہی تھے لیا، یوں پکڑ کے وہ بھی فتح ہوا، لڑائی بھی ہوتی رہی۔ آپ کا نا تیر کمان
تیر تو تھے نا، کمان ٹوٹی تو سائیاں چاہ کے ایتھے رکھ لیا، تیر آوے اگے، تلوار آوے اگے، ایتھے جنگ ختم ہوئی تو پھینک دی، او جا کے کہتے ہیں کوئی 7 گز دور جا کے گرا، بچ ہاتھ پوانا تو سرکار فرمایا علی جانا چک کے لیا، حضور آکھے انہوں بھی کہو میرے نال ہاتھ پوان سارے، جدو ہاتھ پوان لگے تو آواز آئی، ایک پاسے علی ایک پاسے سارے چکن لگے نا، اب بندے کی کہا ایک زور کی آواز نکلتی ہے، وہ ساتھ والا کہتا ہے تھوڑی دیر پہلے تو چکی رکھے جی، ہون کیوں؟ مولا کائنات نے امت کا مسئلہ حل کر دیا، پر بھائی تم کیا سمجھتے تھے؟ وہ علی کی طاقت تھی، وہ تو مصطفیٰ کی طاقت دی ہوئی تھی۔ علی کو مصطفیٰ سے بہتر جو جانے وہ کل بھی کافر ہے، آج بھی کافر ہے۔ ہم کہتے ہیں جس کے نوکروں میں علی ہے وہ مصطفیٰ کیسا ہوگا بھلا۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ہاں اگلا جمعہ 11ویں دے نام تے آپ کے لیے انشاءاللہ ضیافت 11ویں کا اہتمام ہوگا۔ پچھلی باری میلاد پہ ہارون صاحب نے اعلان کروایا تھا، آج چٹھا صاحب نے کروایا ہے، ان کی ذمہ داری پہ انشاءاللہ آپ کو لنگر 11ویں کھلایا جائے گا۔